بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حق خطیب ہمیشہ سے خواتین کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ ایک دلال ہے جو کہ عورتوں کو، خواتین کو، لڑکیوں کو اور بچیوں کو اپنے کاروبار کو بڑھانے اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ گجرانوالہ میں جب مجھ پر حملہ کیا گیا تو وہاں بھی گاڑی کے سامنے خواتین کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ ہم چاہتے تو انہیں ٹکر مارتے ہوئے، انہیں رونتے ہوئے گاڑی یونیورسٹی کے اندر لے جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ان خواتین کا جو ہمارے خلاف نعرے بازی کر رہی تھیں، جو ہمارے خلاف مستقل گندی زبان کا استعمال کر رہی تھیں، ہم نے ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور صرف اس لیے کہ وہ خواتین ہیں ان کے احترام میں ہم نے گاڑی روکے رکھی، باوجود اس کے کہ ہمارے سر پر موت منڈلا رہی تھی، باوجود اس کے کہ ہماری گاڑی کے شیشے توڑے جا رہے تھے، ہم پر تیزاب پھینکا جا رہا تھا، لیکن ہم نے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جنہیں حق خطیب نے استعمال کرنا چاہا ہمارے خلاف۔ اور یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ جہاں عورتوں کو استعمال کیا اس بدبخت، اس دلال نے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم 14 فروری کو پہلی بار اس کے اڈے پر گئے تو باہر سے جو لوگ کلر سیدہ کے ہمارے حق میں وہاں اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کی، اور ان ویڈیوز میں دکھائی دیا کہ کس طرح سے حق خطیب کے چیلے عورتوں کو بلا رہے تھے، اور یہ تمام چیلیاں بھاگتی ہوئی اس ہال کی جانب آ رہی تھیں جہاں ہم حق خطیب کا سامنا کر رہے تھے، اور وہاں بھی ان خواتین کو استعمال کیا گیا، ہمارے خلاف گندی زبان استعمال کروائی گئی، ان خواتین کے ذریعے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی۔ اور ظاہر ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر کوئی عورت ہم پر ہاتھ اٹھائے گی یا عورت ہمیں گالی دے گی تو ظاہر ہے ہم جواب میں نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ گالی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تربیت حق خطیب سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن حق خطیب نے ثابت کیا کہ اس سے بڑا بے غیرت اس جہان میں اور کوئی نہیں ہے جو عورتوں کو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جو عورتوں کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آپ نے مناظر دیکھے کہ کس طرح سے عورتوں کو بھاگ بھاگ کے بلایا جا رہا تھا کہ حق خطیب کو شکست فاش ہو رہی ہے، لہٰذا آؤ اور اقرار الحسن کے ساتھ بدزبانی کرو، اس پر حملہ کرو۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا گجرانوالہ میں بھی انہی خواتین کو ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی جس طرح سے خواتین کا استحصال کیا جاتا ہے، میں اللہ کے پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو وہ تمام تر تفصیلات بتا چکا ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت بھی اس شخص سے خوفزدہ ہو کر سامنے نہیں آ رہے، لیکن ان کے گھر برباد کر دیے، ان کی خواتین کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان لوگوں پر تشدد کیا جاتا رہا، ان لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا جاتا رہا۔ لیکن الٹیمیٹلی بہت سارے ایسے لوگ گھبرا کر، اور صحیح معنوں میں وہ گھبراتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ بدماش ہے، یہ گلی کے غنڈے کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کے اڈے پر روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بدماش اور غنڈا سمجھتا ہے خود کو کہ ایک ایشو کے لائم لائٹ میں ہونے کے باوجود یہ بار بار مجھ پر حملہ کروانے سے باز نہیں آ رہا، دھمکیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دے کر حملہ کرواتا ہے۔ اس قدر دیدہ دلیری کے ساتھ یہ غنڈا گردی کر رہا ہے اس ملک کے اندر۔ لیکن اب ان لوگوں کی شناخت ہونا شروع ہو گئی ہے، ان کا اس فراڈیے کے ساتھ تعلق بھی میں نے آپ کے سامنے ایک شخص سے رکھا، باقی تمام تر تفصیلات ظاہر ایجنسیز اور ادارے اگر قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے موبائل نمبرز کے ذریعے، ان کے واٹس ایپ کے ذریعے تمام تر تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں کہ حق خطیب فراڈیے کے حکم پر یہ حملہ کیا گیا، جس میں جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، جس میں تیزاب سے جھلسانے کی کوشش کی گئی، اور وہ بھی انشاءاللہ فورنزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹس کے ذریعے بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ لیکن اس شخص سے ہم جس گھٹیا پن کی توقع کر سکتے تھے، یہ اس سے زیادہ گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کو ماننے سے انکار کر دینا، خواتین کا بار بار استعمال کرنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص لاکھ بار لعنت کا مستحق ہے۔ چہ جائے کہ اسے ہم نعوذ باللہ اللہ کا ولی کہیں، اسے ہم قلندر دوراں کہیں۔ الحمدللہ حق خطیب کی حقیقت پروردگار دو عالم ہمارے ذریعے سے آپ سب کے سامنے لا رہا ہے۔